السلام علیکم۔ اس ریجن میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ پچھلے 40-50 سالوں میں جس طریقے سے سفر آگے بڑھ رہا تھا، لگتا نہیں ہے کہ یہ دنیا کا معاملہ ایسے ہی آگے چلے گا۔ کچھ وہ تاریخ کا رخ بدلنے والے ایونٹس ہوتے ہیں جو یوکرین اور رشیا وار ہے وہ ان میں سے ایک تھی۔ پھر جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یہ اس سے بڑا تاریخ کا دھارا بدلنے والا ہے۔ پاکستان انڈیا کی جو جنگ تھی پورے اس خطے کے اندر، اس نے پاور بیلنس کو وہیں پہ ریسٹور کر دیا جو آج سے کچھ دہائیاں پہلے تک تھا۔ پچھلے 25-30 سالوں میں ایک نیا متھ کریٹ ہو رہا تھا کہ اس علاقے کا تھانے دار جو ہے وہ بھارت ہے، پاکستان کمزور ہو چکا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے۔ لیکن وہ چند گھنٹوں کی لڑائی نے اس متھ کو خاک میں ملا دیا، اور اب ایران کے اوپر، اس کے نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر جو اسرائیل کا حملہ ہے، اور اس کے اندر امریکہ بھی شرکت کی، اس نے اس کی نیوکلیئر سائٹس کو 30,000 پاؤنڈ وزنی بم گرا کر، تو اس کے بعد یہ دنیا اس طریقے سے شاید آگے بڑھے گی نہیں۔ کچھ ٹائم لگے گا، کچھ ایونٹس انفولڈ ہوں گے، کچھ نئے بلاکس ایمرج کریں گے، اور شاید ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے بھی کچھ ممالک کا رول جو ہے وہ ماضی کی نسبت ہمیں مختلف نظر آئے گا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد جو رول تھا یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ امید دنیا لگاتی تھی، یونائٹڈ نیشنز کافی حد تک پولرائز ہو چکی ہے۔ اسرائیل کے اوپر کوئی بھی معاملہ آئے گا تو اس کو ویٹو کرنے کے لیے امریکہ تیار بیٹھا ہوگا۔ 55,000 لوگوں کی شہادت کے بعد بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر نیتن یاہو کو پکڑنے کی بجائے وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، اس کو معاف کر دینا چاہیے، وہ تو ہیرو ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، عدالت میں نہیں طلب کرنا چاہیے۔ تو ایسے موقع کے اوپر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس کو وار کرائمز کے زمرے میں یونائٹڈ نیشنز کھڑا ہوگا اور اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ویسٹرن ورلڈز اس کا الائیہ، اس کا اتحادیہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ مسلمان ملکوں کی حالت دیکھیں تو عرب سپرنگ کے نام کے اوپر بہت سارے ملکوں کا بیڑا غرق ہوا۔ ایران عراق وار پہلے تھی، پھر عراق کے اوپر حملہ ہوا، عراق نے کویت کے اوپر حملہ کیا، پھر لیبیا، شام، مصر، کوئی ایسا ملک بچا نہیں ہے جو آج سے 10, 15, 20 سال پہلے جس حالت میں تھا آج وہاں کھڑا ہو۔ ٹوٹ پھوٹ کا شکار وہ خوبصورت بلند و بالا عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، لاکھوں بلکہ ملینز میں کہنا چاہیے تھا انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب ایران کے حملے کے بعد پوری دنیا میں ایک بحث ہے کہ نیکسٹ کون ہوگا۔ ہم بڑے خوشی سے کہتے ہیں کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، ہمارے پاس 10 لاکھ کی ایک مضبوط فوج ہے، پروفیشنل آرمی ہے، اس نے انڈیا کو چند گھنٹوں کے اندر دھول چٹا دی ہے، کسی کی ہمت نہیں آئے اور ہماری طرف دیکھے۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ ہماری ہمت اور یہ جذبہ برقرار رہنا چاہیے، لیکن کبھی حقائق سے نظریں نہیں چرانی چاہیے۔ پاکستان، ٹرکی اور سعودی عربیہ پاسبلی نیکسٹ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، اور جب تک یہ تینوں ملک مل کر ایک ایسے لائحہ عمل کے اوپر، ایک ایسی اسٹریٹجی کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے کہ چائنا کے ساتھ مل کر یا روس کے کوپریشن کے ساتھ ایک ریجنل ایسے الائنس کو ڈیولپ کریں کہ جس میں ان کی ڈیفنس انڈسٹری، ان کی ڈیفنس کیپیبلٹیز اتنی مضبوط ہو جائیں کہ کوئی دشمن کا حملہ جو ہے وہ اس کے اندر ضرب نہ لگا سکے، تب تک ان کو تسلی سے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اس کے لیے وقت بہت تھوڑا ہے۔ میرے خیال میں، میری ذاتی رائے میں جرنلسٹ ہوں، میں سیکیورٹی کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن جس طریقے سے مودی کو شکست ہوئی ہے وہ آئندہ چند مہینوں کے اندر دوبارہ مڑ کر وار کرے گا۔ میرا خیال یہ تھا کہ ایران کو جیسے اسرائیل نے بمباری کے ساتھ اس کا وہ کمزور کیا، اس کے بعد اسرائیل اور بھارت مشترکہ طور پر آئیں گے اور پاکستانی علاقوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ اسرائیل کے اوپر جو میزائل گرے، چند ہی گرے، بہت زیادہ میزائل نہیں گرے، لیکن ان چند میزائلوں سے ہی وہ اتنا بکھلا گیا کہ اس کے بعد امریکہ کو آ کے بمباری کرنی پڑی۔ لیکن اب پاکستان کے اوپر اسرائیل اور انڈیا کا جوائنٹ وینچرز، ان کا مشترکہ جو ان کا پاکستان کو نشانہ بنانا ہے، اس امکان کو ابھی بھی ہمیں رد نہیں کرنا چاہیے اور اپنے گھر کی دیواریں مضبوط کرنی چاہیے۔ نہ صرف دیواریں مضبوط کرنی چاہیے بلکہ گھر کے اندر موجود جو لوگ ہیں ان کے درمیان جو فاصلے ہیں اس کو مٹا کر ان کو قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایرانین جنگ کے اندر سب سے بڑی ایک جو کمزوری تھی وہ ان کی انٹرنل فالٹ لائنز تھیں۔ آپ کو شاید بہت دور سے بیٹھ کے خبریں سننے کو ملتی ہوں کہ ایک جگہ پر آرمی چیف کی اور ان کے ایئر چیف کی ملاقات ہو رہی ہے، اسرائیلی میزائل آتا ہے اور اسی بلڈنگ کے اسی کمرے کو آ کے نشانہ بناتا ہے۔ 5 نیوکلیئر سائنٹسٹ نکلتے ہیں، ان کی کاروں کے نیچے بم لگا دیا جاتا ہے، ان کے نیوکلیئر پروگرام کا سربراہ نکلتا ہے، پتہ ہے کہاں پر ہے، اسی جگہ پہ پن پوائنٹ اٹیک کیا جاتا ہے، ان کا ریولوشنری گارڈز کا ہیڈ نکلتا ہے، اس کو پہلے دن ہی مار دیا جاتا ہے۔ اسماعیل ہانیہ IRGC کی فیسلٹی کے اندر تہران میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ایگزیکٹ اسی کمرے کے اندر جا کے اسرائیلی ڈرون سے میزائل ہٹ کرتا ہے۔ تو ان کے ہر محلے کے اندر وہ ایک جاسوس موجود تھا، اور یہ جاسوس موجود ہونے کے لیے آپ کے لیے گھر کے اندر فالٹ لائنز کا پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایران کے اندر تھیں، یہ ان کی ایک داخلی کمزوری تھی جس نے ان کی قومی سلامتی کو داؤ پر لگایا۔ کیا ہمیں اپنے گھر پر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے؟
کیا ہم ان فالٹ لائنز کا شکار تو نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے؟ امریکی صدر کے جو بیانات ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں کانوں پہ جب سنتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کہتے ہیں کہ آئی لو پاکستان، آئی لو پاکستان. جب وہ آرمی چیف کو کہتے ہیں کہ میرے لیے آنر تھی کہ میں پاکستان کے آرمی چیف سے مل رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ہی از اے گریٹ مین، امپریسو پرسن، گریٹ جینٹل مین. ایک ہی جملے میں 3 دفعہ ان کے لیے گریٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ سن کے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ دہلی سے اس کو، انڈیا کو اس سے بہت تکلیف پہنچے گی. لیکن کیا یہ جملہ ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں؟ میرے خیال میں جنرل ضیاء کے لیے، جنرل مشرف کے لیے اور پاکستان کے بہت سارے دیگر آرمی چیف کے لیے بھی امریکی صدور مختلف وقتوں میں ایسی ہی گرم جوشی کا اظہار کرتے رہے ہیں. لیکن اس سے قطعاً یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کو پاکستان سے بہت ہی دلی لگاؤ یا خاصی محبت پیدا ہو گئی ہے. عام طور پر جب ان کو اپنے فورن پالیسی گولز کو اچیو کرنا ہوتا ہے تو پاکستان کو وہ سینے سے لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارا میجر نان نیچرل الائی ہے، لیکن جیسے ہی وہ آبجیکٹیوز اچیو ہوتے ہیں تو پاکستان موسٹ سینکشنڈ الائی بن جاتا ہے. تو ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، یہ آج کے پروگرام میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے. جو ہمارے پاس شرکا ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں. میں عام طور پہ اسلام آباد پروگرام کرتا ہوں، تو جب لاہور آتا ہوں تو آغاز کرتے ہوئے میرے منہ سے سب سے پہلے اپنے شہر اسلام آباد کا ذکر آتا ہے. لیکن میرے 2 شہر ہیں، 3 شہر بلکہ کہنا چاہیے. بائی برتھ آئی بلانگ ٹو شیخوپورہ، تو میری زندگی لاہور اور شیخوپورہ میں ابتدائی ساری گزری ہے. تو یہ بھی میرا گھر ہے اور اسلام آباد بھی میرا گھر ہے. تو آج کے پروگرام میں میرے ساتھ مہمان شخصیت ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ سر آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں. تھینک یو جی. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ خان وزیر اعظم کے مشیر ہیں سیاسی امور، وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور اس کے علاوہ سردار مسعود خان، پاکستان میں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے سابق صدر بھی، پاکستان کے سابق سفیر بھی، اور بہت بڑے اینالسٹ بھی جو دنیا کی سیاست کے اوپر، سفارتی محاذ کے اوپر بڑی گہری نظر رکھیں. سب کو خوش آمدید. ولید صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا. ایران جنگ کے بعد کیا لیسنز ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے، جن سے سبق حاصل کرنا چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو گڈ ٹو سی یو، نو پن انٹینڈیڈ. بڑا عرصہ ہو گیا، میں ٹریول بھی کر رہا تھا، آپ کے شو میں بھی نہیں اور اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ نہیں. تو ہیپی ٹو بی ہیئر. اور دوسرا مجھے وہ ایک تصویر یاد آ رہی ہے جو قائد اعظم کی کھینچی ہوئی تھی. درمیان میں وہ کھڑے ہیں اور دونوں سائڈز پہ ایک لیڈی ماؤنٹ بیٹن ہے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے. تو قائد نے اس تصویر کو ایک اپنی طرف سے ایک دیا لقب کہ اے تھورن بٹوین ٹو روزز. تو یہ جو آپ نے دوسرے مہمانوں کا تعارف کرایا ہے، رانا صاحب کا اور خان صاحب کا، مجھے لگ رہا ہے کہ میں وہ تھورن بٹوین ٹو روزز ہوں. آپ علامہ اقبال کے پوتے ہیں تو آپ کو دل سے لگا کے رکھیں. جی تھینک یو جی. دیکھیں پاکستان کو اس سے کیا سبق سیکھنے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جلد بازی میں جو جس طرح سے فار ایگزامپل ایک وار مانگر جو ہے اس کو ہم نے نوبیل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کر دیا اور اس پہ دنیا بھر میں شرمندگی اور جگ ہسائی بھی جو ہے وہ ہوئی. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، بٹ جو اصل بڑی بات ہے وہ یہی ہے جو میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان تمام لوگوں کا جو موسٹلی اب تو اس دنیا میں نہیں ہے، جنہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو جو ہے رکنے نہیں دیا. ڈاکٹر عبد القدیر سمیت تمام سائنٹسٹ اور وہ تمام لوگ جو اس وقت حکومت میں تھے، فائنانسز انشور کرتے رہے، اس کی سیکیورٹی انشور کرتے رہے، سب کو سلام ہے. بالکل جی بالکل. کیونکہ میں بذات خود تو اور نیوکلیئر جو ویسے ایک بطور جو ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ہے اس کا تو ایک ہی مثال دنیا کی تاریخ میں موجود ہے، اور وہ تو کتنے اب تو 70-80 سال کے زیادہ اس کو ہو گئے ہیں یا اس کے قریب ہو رہے ہیں. لیکن مطلب اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسی چیز کو بروئے کار لایا جائے تو جو انسانیت کے لیے، جو اس دنیا کے لیے جو ہے اس کے جو ہے نتائج جو استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، وہی دشمن کو ڈرانے کے لیے. ہاں جی، دشمن کو ڈرانے کے لیے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ اس کا بہت زیادہ پھیلاؤ نہ ہو، بہت زیادہ ملک جو ہیں وہ اس کے حامل نہ ہو اس کیپیبلٹی کے. اسی لیے نان پرولیفریشن وغیرہ کی بات ہوتی ہے. لیکن پھر یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ جن ملکوں کو کے وجود کو خطرہ ہے کسی دشمن سے، جس طرح پاکستان کو ہندوستان سے اس دن ہو گیا جب انہوں نے 1974 میں یہ اپنا کیا اقدام نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کرنے کا. پہلے 74 میں کیا، پھر 98 میں بھی انہوں نے 98 میں کیا. لیکن شروع تو پھر جب اس کے بعد سابق وزیر اعظم مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے پھر یہی کہا تھا کہ گھاس کھا لیں گے ہم لیکن اس کو ہم کیپیبلٹی کو جو ہے اس کا پرسوٹ نہیں چھوڑیں گے. اور پاکستان کو بہت سی سینکشنز بھی لگی، جو کچھ بھی ہوا، لیکن اس کو نہیں چھوڑا. اور میرے خیال میں یہ جو کارروائی ایران کے خلاف ہوئی اس سے جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہی ہے
کہ پہلے وہ جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا JCPOA وہ اوباما حکومت نے 2015 میں کیا، P+5 جو ملک تھے سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر اور جرمنی ان کے ساتھ کہ جی اقتصادی پابندیاں ایران سے اٹھا دی جائیں گی اور بشرطے کہ وہ اپنی یورینیم کی انرچمنٹ کو ایک خاص لیول سے اوپر نہ لے جائے. اس کو 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے رد کر دیا. پھر جب وہ دوبارہ اقتدار میں آئے تو اس کی بات شروع کر دی اور پھر وہ عمان کے اندر میٹنگز رکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. لیکن ایسا ماحول پھر پیدا کیا اسرائیل اور امریکہ نے مل کے کہ ایران کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ اس طریقے سے لائیں کہ ان کے کن پٹی پہ پسٹول رکھی ہو. تو اس کا جواب پھر ایران نے بھی اس کا جواب دیا. سر ایک دن بعد ٹاکس نہیں، ایک دن پہلے حملہ کر. بالکل، اسی لیے پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو کریڈٹ جاتا ہے اور ان کا باقی جس طرح سے بھی ان کو مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی ہو، ان کا میسائل پروگرام جو ہے وہ خاصا ایڈوانسڈ ہے اور اس کے سائنسدان اور اس کے اسٹریٹجسٹ جو ہیں وہ بھی جو ہے داد کے مستحق ہیں کہ پھر جب اس کو حملہ یا اس کا نشانہ بنایا گیا تو پھر اس کو جواب بھی دیا. اور پھر آپ نے دیکھا اور میں نے محاورہ کل بھی ایک چینل پہ استعمال کیا تھا، بات تو جیو پولیٹیکل ہے لیکن محاورہ مقامی ہے کہ جب چودھری کا مرغا ہار رہا ہو تو چودھری لڑائی رکوا دیتا ہے. تو یہی ہوا ہندوستان اور پاکستان کے اس پہ، اور پھر یہی اب ایران اور اسرائیل والی جو صورتحال ہے. بیکاز ایران نے دکھا دیا اپنی کیپیبلٹی سے، مسائل کیپیبلٹی سے کہ وہ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں، میزائل تو پہنچ سکتے ہیں لیکن ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، فضائیہ نہیں ہے، گھر کے اندر ان کے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ماہرین کر رہے تھے اور وہ یہ کہ اگر یہ اندیشہ تھا کہ اگر کوئی کسی بھی قسم کی طویل جنگ ہوتی ہے تو اس میں ایران کا اپر ہینڈ ہوگا. طویل جنگ میں ایران کو فائدہ ہوتا ہے، پرووائڈڈ ان کے پاس میزائل اور ہوتے. جی سو رانا صاحب کو بھی بہرحال اس میں یہی ہے کہ اب جو ایران کو جس چیز کا نشانہ بنایا گیا ہے اور جس مقصد کو وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جی یہ نہ ہو، مثلاً کہ اس کو کیپیبلٹی نہ حاصل ہو، اب میرے خیال میں وہ اور جذبے اور جوش کے ساتھ اس کو پرسو کرے گا. اگر تو پہلے نہیں بھی حاصل کرنی تھی تو وہ کرے گا. اب کرے گا. رانا صاحب، پاکستان کو اس سارے معاملے سے کیا چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو، پاکستان کی قوم کو جو ہے وہ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج پاکستان ایک ڈکلیئرڈ ایٹمی قوت ہے اور اس کے پاس میزائل کیپیبلٹی بھی ہے. اور یہ ایٹمی قوت اور یہ جو سٹیٹس ہے یہ 28 مئی 1998 کو پاکستان کو حاصل ہوا. پروگرامز تو دنیا کے اور ملکوں کے پاس بھی ہیں اور شاید کیپیسٹی بھی کئی ملک جو ہے وہ حاصل کیے بیٹھے ہیں، لیکن یہ لمحہ جب پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستانی قوم کو میسر ہوا کہ وہ دنیا کے نقشے پہ پہلی اسلامی ایٹمی قوت اور کے طور پہ جو ہے وہ ابھری، تو ہمیں اس موقع کو اور اس واقعے کو جو ہے وہ اپنے بغض اور کج فہمی کا شکار کرتے ہوئے جو ہے وہ صرف ایک نام نہ لینے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کبھی نیچے کو، کبھی اوپر کو، کبھی دائیں کو، کبھی بائیں کو جو ہے وہ نہیں گھمانا چاہیے. پاکستان 28 مئی 1998 کو ایٹمی قوت بنا اور اس وقت کی حکومت اور اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف جو ہے وہ اس ناطے اس قوم کے محسن ہیں، اور پاکستان کو آج جو یہ پوزیشن اور یہ سٹیٹس حاصل ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان کو، اور نہ ہمیں اس قسم کی کمزوری کے اوپر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کا جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ اس سے بریکٹ کرنا چاہیے. دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ کسی ایٹمی قوت کو جو ہے وہ ٹیک آؤٹ جو ہے وہ کیا جائے، اور کسی کو خواہ وہ کوئی بھی بڑی کو طاقت ہو یا کوئی چھوٹی طاقت ہو، ان کو کبھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کو جو کہ ایک ایٹمی قوت ہے اس کو ٹیک آن کرنے کی جو ہے وہ جسارت کریں.
باقی جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو ایران ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہمیں آئندہ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو سعودی عرب کا کردار ہے، اس سلسلے میں جو ترکیے کا کردار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسلمان امہ میں جس اتحاد کا فقدان تھا اور جس کی مسلمان امہ جو ہے وہ خواہش اور خواب رکھتی تھی، تو اس کے بھی اثار جو ہے وہ نظر آئے ہیں، اور ایرانی قوم نے جو ہے وہ ایک زندہ جاوید قوم کے طور پہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی ایگزسٹنس کو، اپنی ریزیلینس کو جو ہے وہ انہوں نے شو کیا ہے، اور انہوں نے ثبوت دیا ہے کہ وہ ایک بہادر اور زندہ قوم ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ان کا نقصان کوئی کم نہیں ہوا، ان کا نقصان جو ہے وہ جب پہلے اسرائیل نے اٹیک کیا تو ان کا بڑا جو ہے وہ بنیادی نقصان ہوا، اور اس کے بعد پھر جو امریکہ نے جو حملہ کیا ہے اس سے بھی ان کا جو ہے وہ نقصان ہوا، اور ان کی جو دفاعی قوت ہے اس میں جہاں جہاں پہ بھی جو ہے وہ نشاندہی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں انہیں اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے، لیکن ان کا بطور قوم مضبوط رہنا اور اپنے موقع پہ ڈٹے رہنا جو ہے، باوجود اتنے نقصان کے، باوجود اتنے ڈیمیج کے جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل ستائش ہے، اور اس کے اوپر پوری ایرانی قوم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ صحیح ہے جی۔ سردار مسعود صاحب، جو پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ، کیا اس کو جسٹ ایک ون آف ایونٹ کے طور پر لینا چاہیے تھی کہ ایران ہی تھا بس، اس کے بعد کسی پہ نہیں ہوگا؟ لیبیا، شام، مصر، یہ سب پرانی باتیں تھیں، اب یہ آگے نہیں کام چلے گا، یا ہم تینوں ممالک کو آپس میں سر جوڑنا چاہیے کہ یہ فیوچر میں ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے، اپنے دفاع کو کیسے توانا اور مضبوط بنانا ہے؟ ایک تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، اور دوسرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے ابتدائی تعارف میں بہت جامع انداز میں دنیا کے منظرنامے کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا، اور بہت موضوع الفاظ میں خلاصہ کیا کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ تو اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، پاکستان کے پاس ایک مضبوط حصار ہے، پاکستان خود ایک مضبوط قلعہ ہے، اور اس کے پاس جوہری استعداد بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک جوہری استعداد کو اور ایک طاقتور قوم کو کبھی بھی اپنی گارڈ جو ہے لوور نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر دشمن کی نظریں ہوتی ہیں، اور دوست بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون صحیح دوست ہے اور کون سا برائے نام دوست ہے، تو اس وجہ سے ہمیشہ چکنا رہنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو یہ جنگ تھی اس سے ہم نے کچھ اسباق سیکھے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو جاسوسی کے نیٹ ورک ہیں اس کے سلسلے میں ہمیشہ ہمیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی اس قسم کی تو نہیں، کیونکہ ہندوستان جو ہے اپنی پراکسیز استعمال کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے، اور وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی ہمارے اثاثے ہیں ان میں ہمیشہ انوویشن لانا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں کہ جو آپ نے اثاثے آج سے 10 سال پہلے یا آج سے 1 سال بھی پہلے جو پیدا کیے وہ پھر آگے آنے والی جنگوں کے لیے بھی مناسب ہوں گے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب اسٹریٹجک اثاثوں کے اوپر سرمایہ کاری نہ کرو، وہ غلط ثابت ہوئے۔ اسی طریقے سے جو ہم نے دفاعی پلیٹ فارم بنائے ہوئے تھے وہ بھی مؤثر ثابت ہوئے، انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا۔ اب جو میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں تو اس میں یہ کہوں گا کہ چیلنج ابھی تک موجود ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ایک جو مسلمہ جوہری طاقت یعنی اسرائیل نے ایک غیر اعلانیہ جوہری طاقت یعنی ایران کے اوپر حملہ کیا، تو پہلی مرتبہ ایک قسم کی، اگرچہ انہوں نے ابھی تک جو ہے اسرائیل نے جوہری ہتھیار نہیں استعمال کیا، لیکن ایران کی جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، تو یہ اپنی نوعیت کی پہلی جنگ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت خطرے کی گھنٹی اس وجہ سے بج گئی ہے کیونکہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کی ریشیم جو ہے وہ ایران کو کوئی تحفظ نہیں دے سکی، اور اس پورے عرصے جو ہے وہ ایران کے بارے میں تو قیاس آرائی کرتے رہے، مثلا جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے، لیکن انہوں نے اسرائیل کے حملوں کی مذمت نہیں کی جو کہ نان
NPT स्टेट है, जो मतलब NPT में भी शामिल नहीं है। तो इसकी वजह से ईरान ने रद्द-ए-अमल के तौर पर यह कहा है कि वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जीज के साथ अपना ताउन मुअत्तल कर रहे हैं, जिसके कई असरात सामने आएंगे। और अभी उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि वो शायद NPT से ही निकल जाएं। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि इस मुअत्तल करने की वजह से अब जो है IAEA के इंस्पेक्टर्स नहीं आ सकेंगे, और एक एतबार से जो सेफ गार्ड्स एग्रीमेंट है वो भी उस अरसे तक मुअत्तल रहेगा जब तक कि ये बहाल नहीं हो जाता। दूसरा ये है कि अगर वो NPT से निकलते हैं तो ये पूरे का पूरा जो है ढांचा ये धड़ाम से गिर जाएगा, गिरने का ख़तरा है, क्योंकि सऊदी अरब कहता है कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार होंगे तो मैं भी हासिल करूंगा, तुर्की कहता है कि हमें क्यों ये नहीं दिए जा रहे, और उसके बाद अगर मशरक़ी एशिया में चले जाएं तो नॉर्थ कोरिया के पास जौहरी हथियार मौजूद हैं। तो ये जापान कह रहा है और कोरिया कह रहा है कि हमारे पास वसाइल भी मौजूद हैं और हम ये हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक और मुल्क जो है इस सिलसिले में हमेशा बहुत मुतहर्रिक रहा है वो मिस्र है। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मुताबिक, जो उनका आर्टिकल 10 है, उसके मुताबिक ईरान जो है इस NPT से निकल सकता है। और अगर वो निकला, क्योंकि बाकी NPT स्टेट्स भी ये सोच रही हैं कि जब एक मुल्क के ऊपर इस किस्म का शदीद हमला हुआ तो उसे कोई किसी किस्म की कोई मदद नहीं मिल सकी, बल्कि जो जाहिर था सब अहले मगरब जो इसके मौजद हैं, जो इसके मुहर्रक हैं इस माहिदे के, वो उसके पीछे खड़े हो गए। तो इसलिए ये है कि और एक और बात यह है जो मैंने आपको पिछली दफ़ा जब आपसे गुफ्तगू हो रही थी उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि इस वक्त निशाना ईरान था, लेकिन सऊदी अरब भी मैं समझता हूँ निशाने पर है, इसलिए कि वो एक बहुत बड़ी दिफाई और माशी ताकत के तौर पर उभर रहा है। वो मशरक़ वस्ता की सबसे बड़ी ताकत होगी, क्योंकि जिस किस्म के उन्होंने इस्लाहात शुरू की हुई, जिस किस्म की उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की हुई है, तो इस बदलते हुए मंजरनामे में एक चीज़ वाज़ेह हो गई, कोई कानून की बैनुल अक़वामी सतह पे हुक्मरानी नहीं है, और इस वक्त जो है जो आलमी निज़ाम वो टूटा फूटा है, और उसमें एक मरतबा फिर जो माइट इज़ राइट साबित हुआ है। तो लिहाजा पाकिस्तान जो है, जैसा कि आपने अपने तारुफ में कहा था कि पाकिस्तान को हमारे अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हुए हैं और जितना भी हम आगे बढ़ सकते हैं बढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ हमें चीन और रूस और दूसरे हम ख्याल मुल्कों के साथ ताल्लुकात मजबूत करने चाहिए, ताकि हमारे पास मुतबादल क़ुव्वतें भी हों और मुतबादल इंतज़ामात भी हों। सही, ब्रेक आ गई, करीब ब्रेक ले लें, ब्रेक से वलीद साहब से पूछेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। ट्रंप ने पाकिस्तान से मोहब्बत में बहुत ही अच्छे अच्छे जुमले कहे हैं। पहले उनका 18 जून वाला सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं वो। I love Pakistan. I love Pakistan. I love Pakistan. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. और कल वाला स्टेटमेंट तो उससे बहुत ही आगे था, दिखाइएगा। And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. He's a great gentleman. He's a great man. And I got them to reason. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. And if you're going to fight each other, we're not doing a trade deal. And you know what? They said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear work. वलीद साहब, ग्रेट जेंटलमैन, ग्रेट मैन, वेरी इम्प्रेसिव। बहुत ही गर्म जोशी पाई जाती है। एनी पर्टिकुलर रीज़न ये टर्न अराउंड कैसे हुआ? मैं अब इनका तर्जुमान तो नहीं हूँ, डोनाल्ड ट्रंप का या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा एक दो जुमले बोलना चाह रहा था। पिछले जो गुफ्तगू हो रही थी, जो मेरे जहन से स्लिप कर गए थे, वो ये थी कि एक और बात जो सामने आती है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में भी, जो भी हाल ही में हुई, और ईरान और इसराइल की, कि वो कौमें या वो फोर्सेस जिनको अच्छा खासा लाइव कॉम्बैट का रिहर्सल हो, पाकिस्तान के तो एयरफोर्स और दीगर काउंटर इंसर्जेंसी, एंटी टेररिज्म उसमें इन्वॉल्व रहते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, उनको अच्छी मशक़ें होती रहती हैं। ईरान का भी बड़ा तवील तजर्बा है। तो ये अब उसका इंडिया से अगर मुकाबला करें कि वो इक्विपमेंट जैसी मर्ज़ी हो, पायलट जैसे हों, जब उनकी कोई वो होती नहीं है, कोई ख़ास एक्सपोजर,
ادھر بھی وہ مار کھاتے ہیں. تو ان قوموں کے ساتھ جو ہے وہ لیکن پاکستان نے جس طریقے سے ایئر فورس کو ڈپلوائے کیا ایک کمپلیٹلی سنک سسٹم تھا جس میں آپ کے زمین کے اوپر موجود آپ کا HQ-9 جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو اوپر آپ کے JF-17 یا J-10C کام کر رہے تھے، اور وہ میزائل PL-15 جس کو فائر کر رہے تھے، کمپلیٹلی سنک تھا دشمن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. اٹ واز سم تھنگ نیو الیکٹرانک وارفیئر میں جو آپ نے ایکچوئل بیٹل فیلڈ میں ٹیسٹ کیا ہے. یہ آئی تھنک ورلڈ وار کے بعد پہلا موقع تھا کہ 125 جہاز اوپر میں ڈاگ فائٹ کر رہا تھا. ایسا ہی ہے جی. امیزنگ ریزلٹ اس کا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لیے خاص کرم فرمایا اس دن. بالکل جی. بٹ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. بیٹل ویری جو نیشنز ہوتی ہیں نا، جو یا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. ٹرمپ کو پاکستان سے جو دلی لگاؤ ہے، اس کی کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ اس کی کوئی جو مین محرکات جو میرے نزدیک ہے وہ تو ٹرمپ شاید اعلانیہ ہی ایک طرح سے کہتے ہیں کہ وہ تو جو بھی باہمی تعلقات ہیں ممالک سے یا کسی ایک ملک سے، وہ ان کی نوعیت ٹرانزیکشنل، بلکہ امریکہ کا بھی اوور آل جو ہے پاکستان سے ہوتی ٹرانزیکشن ہوتا ہی وہ جو ٹرانزیکشنل ہے. لیکن یہ نیو فاؤنڈ لو کی کیا ریزنز ہیں؟ کوئی نہ کوئی کام لینا ہوگا. یو ڈونٹ نو اٹ. کوئی آپ کا یہ تو دیکھیں نا جی، جو جس ملاقات کا صدر ٹرمپ ذکر کر رہے ہیں اس میں تو پاکستان کی طرف سے 2 ہی لوگ تھے نا جی، آرمی چیف اور DGISI جو کہ آلسو NSA بھی ہیں جی. لیکن جو آپ نے اپنی تمہید میں ساری بات کی کہ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، ہماری لیڈرشپ کو اور خصوصاً ملٹری لیڈرشپ کو گلے لگایا جاتا رہا ہے. اس کیس میں ذرا ماضی میں ان کیسز میں یہی تھا کہ ملٹری لیڈرشپ ملک کی بھی سربراہ یا صدر بھی ہوتے تھے، مملکت کے بھی سربراہ تھے. آپ میں ایوب خان کا نام بیچ میں مس کر گئے، اور ہمیشہ ہم اس کو مس کیلکولیٹ کرتے رہے. اگر شروع آپ صدر ایوب سے کریں تو ہمیشہ پاکستان کا موقف یا جو اس کو کہتے ہیں نا توقعات کے ایکسپیکٹیشنز، وہ امریکہ سے کے ساتھ الائن ہونے کی جو بنیادی تھی وہ یہ تھی کہ جی ہمیں جو ہے ہندوستان اور کشمیر کے معاملے میں سپورٹ ملے گی. ہمارا تو ایک ہی آبجیکٹیو رہتا ہے، انڈیا اور کشمیر. بالکل جی، وہی رہا. شروعات وہاں سے ہوئی، اور اس میں ہارڈلی ایوب خان کو 4 سال گزرے کہ 1962 کے اندر ہی ایک سبق مل گیا جی. اور 1962 ایک ٹائم تھا جب چائنا انڈیا کانفلکٹ ہو رہی تھی. ایک واقعی ٹائم تھا جو میں نے سمجھتا ہوں، جتنی میں ہسٹری جانتا ہوں، سردار صاحب بتائیں گے، وہ تو چشمدید گواہ بھی ہوں گے اس وقت کے، کہ پاکستان ایکچولی کشمیر کو لبریٹ کر سکتا تھا. لیکن وہ بس ملٹری رولر وہ جیکی کینیڈی، جان ایف کینیڈی کے اس میں آ گیا، اس نے نہیں چھیڑا. 65 کی جنگ میں اس سے زیادہ بڑی مایوسی ہوئی کہ جس طرح سے انہوں نے انڈیا اور پاکستان دونوں کا جو ہے بند کر دیا. تو امریکہ کا مقصد تھا کہ اس کو کولڈ وار کے لیے ایک ایلائی چاہیے، سرد جنگ کے لیے ایک بلاک بنانا ہے اس نے، اور پاکستان اس کا انٹرسٹ وہ تھا. پاکستان کا انٹرسٹ تو وہ میچ تو کر نہیں رہے تھے، لیکن سمجھا یہی جا رہا تھا کہ جی ہماری اس میں مدد ہوگی. 71 میں بھی پھر اس طرح ہی ہوا. پھر آپ نے دیکھا افغان وار کے اثرات اب تک ہم برداشت کر رہے ہیں. پھر جو دوغلی پالیسی، ڈپلیسٹس پالیسی جنرل مشرف کی تھی، اور اس میں کتنے اربوں کا نقصان اور کتنا جانی نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا. تو اللہ نہ کرے بہرحال جی کہ یہ بھی ایک اسی، میں آخری جملہ یہی بولوں گا اگر آپ رانا صاحب کے پاس جانا چاہتے ہیں، the problem with history is that it repeats itself. میں بس cautiously، یہ انگریزی میں ٹھیک ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اس کی. ہاں جی، میں cautiously یا محتاط طریقے سے اب یہ ضبط کر کے اور بیٹڈ بریڈس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں کہ اب کیا ہونے والا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ یہ جو بہت گرم جوشی ہے، بہت اچھا لگتا ہے. میں تو کہتا ہوں انڈیا میں تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، وہ راجناتھ سنگھ الٹا سیدھا ہو رہا ہوتا ہے. آج بھی SCO سمٹ کے بعد وہ بڑے غصے میں تھا، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن اس کی ہمارے لیے امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ ہمیں بھی اس کا جائزہ لینا چاہیے. دیکھیں، اس میں اگر آپ ٹرمپ صاحب کے بیانات کو انالائز کریں تو پھر آپ کو ان کا جو ایک عمومی بات کرنے کا، اپنی تقاریر کرنے کا جو لہجہ ہے، جو ان کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے. ٹرمپ صاحب اس سے پہلے اپنی الیکشن کمپین بھی چلاتے رہے ہیں، اور ان کو اگر آپ نے اس وقت بھی سنا ہو تو ہمیشہ ان کا محور جو ہے وہ ان کی اپنی ذات ہوتی ہے. وہ ہر بات کو گھما پھرا کے اپنی ذات کے حوالے سے جو ہے وہ نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس طرح سے نمایاں کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے. تو انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں جو ہے وہ ان کو ایک یہ موقع ضرور ملا ہے
کہ وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے، یہ ساری ان کی الیکشن کمپین کا بھی حصہ رہی ہے کہ جی میں تو ٹریڈ کروں گا اور جنگ جو ہے نا، یہ جنگیں جو ہے میں بند کروا دوں گا. بلکہ وہ تو کہا کرتے تھے کہ میں پوری دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں میں تو ایسے چٹکی بجاؤں گا اور میں ساری بند کروا دوں گا. لیکن جب وہ برسے اقتدار آئے تو سب سے پہلے ان کا پالا جو ہے وہ روس اور یوکرین کی جنگ سے پڑا، تو وہاں پہ انہیں جو ہے وہ بڑی واضح ناکامی ہوئی. اور پھر اس کے بعد جب یہ انڈیا اور پاکستان کا مارکا ہوا، یہ بات سامنے آئی، تو ریکویسٹ جو ہے یہ بھلے وہ جتنا مرضی انکار کریں، ملک صاحب ریکویسٹ پہلے جو ہے وہ انڈیا نے کی ہے ان کو، اور کہ جی آپ جنگ بندی کروائیں. اور جیسے ہی انہوں نے پاکستان کی عسکری اور سیاسی لیڈرشپ سے بات کی ہے، تو ان کا تو پہلے سے ہی یہ ذہن تھا کہ انہوں نے ہم پہ اگریشن کیا ہے، اس کا بھرپور ہم نے جواب دینا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنی ڈیفینسو پوزیشن پہ آ جانا ہے. تو یہ پہلے سے تیار تھے، اور جیسے ہی انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا اس بات کو جب وہ ایکسیپٹ کر لیا، تو اس سے پھر انہیں موقع ملا کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی 4:30 بجے جو ہے جنگ بندی کا جو ہے وہ ٹائم ہے. نہ اس وقت تک انڈیا کی طرف سے نہ پاکستان کی طرف سے کسی نے بات نہیں کی تھی. تو اس سے جو ہے وہ ان کو اپنی اس جو ہے وہ ایبیلٹی کو، اپنی اس جو ہے وہ جیت کو، جو کہ ان کی بہت بڑی خواہش ہے، تو اس کا موقع ملا. اور انہوں نے پھر یہ بات آپ یہ دیکھ لیں کہ چلیں اگر ہوا بھی تھا ایسے تو چلو ایک دفعہ وہ کہہ دیتے کہ جی یہ میں نے کروایا ہے، چلیں بہت زیادہ تھا تو 2 دفعہ کہہ دیتے. انہوں نے اب تک کچھ 17 مرتبہ یہ بات کہہ دی ہے کہ جی میں نے یہ جنگ بندی جو ہے وہ کروائی ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ ایران اور اسرائیل کے معاملے میں اس میں بھی انہوں نے، بھلے وہ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، لیکن انہوں نے کھینچ کھونچ کے یہ کریڈٹ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لینے کی کوشش کی. رانا صاحب لیکن آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ وہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے گرم جوشی پائی جاتی ہے، انہوں نے کہا گریٹ مین، ویری امپریسو، گریٹ جینٹل مین. تو یہ گرم جوشی آپ بتائیے کہ اس کے کیا فیکٹرز کیا ہیں، کیا محرکات کیا ہیں، اچانک سے کیسے محبت ہوئی ہے پاکستان سے؟ آئی لو پاکستان. نہیں، اس کے محرکات اور اس گرمجوشی کی وجہ وہی پاکستان کی عسکری اور گورنمنٹ لیڈرشپ کا ہے، جس کی بنیاد پہ ٹرمپ صاحب اس قابل ہوئے کہ وہ پوری دنیا کو یہ باور کروا سکے کہ دیکھو جو میں کہتا تھا میں نے کر کے دکھا دیا ہے. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی یہ سمجھے یا ہم یہ خیال کریں کہ شاید وہ افغانستان جیسی غلطی پہ دوبارہ دہرائے گا اور پھر اسے جو ہے وہ پاکستان کی اسی طرح سے ضرورت ہوگی یا پاکستان سے مجاہدین کی ضرورت ہوگی، تو امریکہ قطعاً اس قسم کی غلطی نہیں دہرائے گا. کم از کم ہمیں تو وہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے. امریکہ کا تو پتہ نہیں، ہمیں نہیں یہ غلطی دہرانی چاہیے. آپ سے سردار مسعود صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ فارن پالیسی والے جو نہیں ہم نے سردار مسعود صاحب یہ جو فارن پالیسی والی سٹیٹمنٹس ہیں، آپ بہتر سے اس کو اینالائز کر سکتے ہیں. ہم نے کہاں وہ چڑھائی کی تھی، وہ چڑھائی تو امریکہ نے کی تھی. آپ ڈسکرائب کریے گا کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کے بیانات ہیں ان کو ہمیں کس طریقے سے لینا چاہیے، ہاؤ ٹو پوزیشن آور سیلفز ٹو ڈیل ود واشنگٹن. نہیں ہماری آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. اصل میں یہ ہے کہ سردار مسعود صاحب فرق نہیں آئے گا، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایران کے اوپر جیسے ہی حملہ ہوا ہے ہم نے اس کی مذمت کی ہے. جی میں بول رہا ہوں یا رانا صاحب بول رہے ہیں؟ سردار مسعود صاحب. ہاں جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ بھارت اور پاکستان کی جنگ سے پہلے امریکہ اور بھارت میں بد اعتمادی پیدا ہو رہی تھی، اور اس کی کئی وجوہات تھیں. مثلا پہلی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ بھارت جو ہے امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر تھا، لیکن یوکرین کی جنگ میں اس کا ساتھ نہیں دیا. دوسرے یہ ہوا کہ اس نے روس سے سستے داموں تیل خرید کے عالمی منڈیوں میں مہنگے داموں بیچا. دوسرا یہ تھا کہ اس کو ہندوستان کو تیار کیا جا رہا تھا کہ یہ چین کے مقابلے میں امریکہ کا ساتھ دے گا، لیکن وہاں انہوں نے اسسمنٹ یہ کی کہ
ये भारत धोखा दे रहा है, चीन से भी ताल्लुकात बढ़ा रहा है, रूस से भी ताल्लुकात बढ़ा रहा है और इस तरीके से एक दोगली पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। जब सदर ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला तो उनको दो चीज़ें समझाई गई, एक कि ये हिंदुस्तान काबिल एतबार नहीं है और दूसरे उनको ये बताया कि ये एक नया आलमी निज़ाम खड़ा करना चाहता है जिसमें डॉलर के मुतबादल एक करेंसी लाएगा। तो इस वजह से कुछ जो है बदमज़गी पैदा हुई पसे पर्दा। अच्छा, फिर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई, एक तो पाकिस्तान ने अपनी अस्करी और नैरेटिव की बरतरी साबित की क्योंकि भारत झूठ बोल रहा था और उसने जाहिरियत की, पाकिस्तान ने सच कहा और उसने अस्करी या फौजी बरतरी भी हासिल की। तो सदर ट्रंप रिस्पेक्ट्स पावर, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी जो है वो ईरान के हक़ में भी कुछ बयानात दे रहे हैं। दूसरा ये है कि जंग के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान के कायदीन ने सदर ट्रंप को इज़्ज़त दी, उनका शुक्रिया अदा किया। हिंदुस्तान ने न सिर्फ उनको निशाना तनकीद बनाया बल्कि उनके पूरे मीडिया ने एक स्मेयर कैंपेन शुरू कर दी, उनकी तजलील एक मुनज़्ज़म अंदाज से होना शुरू हो गई, तो इससे दरारें बढ़ रही थी उनके दरमियान। तो मसूद साहब, ये जो कुछ इवेंट्स थे ये माजी के करीब के पिछले 2-4 हफ्तों के, ये उस सिलसिले में आई लव था और ग्रेट जेंटलमैन था, वो गुजर गया, या हमें कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इन दी ऑफिंग भी कुछ है? जी, मैं बताता हूँ कि आप ये देखिए कि जनूबी एशिया में एक नई रीअलाइनमेंट हुई है, यानी स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट हुई है। और पहले जो है अमेरिका अपने आप को अमेरिका के बराबर समझता था। अभी जो उसने इक़दामात किए, मसला कश्मीर का जिक्र किया, तिजारत का जिक्र किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया है, तो उसने कहा कि आप पाकिस्तान के बराबर हो, आप अमेरिका के बराबर नहीं हो। दूसरी चीज़ जो है इसमें आपको मैं बताता हूँ कि जो चीज़ निकली है वो ये है कि पाकिस्तान भी इस खित्ते का अहम मुल्क है और मगरबी एशिया में, जनूबी एशिया में, मशरक़ी एशिया में उसके दरमियान है, तो पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप सेंटकॉम के हेडक्वार्टर्स में जाएं और उनके सेंटकॉम कमांडर से पूछें तो वो ये कहेंगे, वाशिंगटन कुछ भी कहता रहे, वो ये कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान एक अहम मुल्क है और इसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। यह न सिर्फ स्ट्रेटेजिक और सियासी ताल्लुकात होने चाहिए बल्कि माशी और तजारती ताल्लुकात भी होने चाहिए। अभी जो हाल ही में राब्ते हुए हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को वहाँ ज़ियाफ़त दी गई और उनके साथ मुज़ाकरात किए गए, तो उसके कई नताइज निकले हैं। पहला ये है कि हमारा एक किस्म का दोबारा से स्ट्रेटेजिक रीसेट हुआ है या रिकैलिब्रेशन हुई है। दूसरा ये है कि बड़े अरसे से 2021 से अब तक जो है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान फ़ौजी ताल्लुकात उस सतह पे नहीं थे जिस पे होने चाहिए थे, तो अब उनकी सतह बहाल की गई है और उसमें ख़ास तौर से जो है न सिर्फ जो है डायलॉग या मुकालमे की हद तक, बल्कि जो हमें फाजल पुर्जे चाहिए, जो हमें दिफाई टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, वो रिलीज़ होगी। और उसमें मैं आप ये भी बताता हूँ कि इस साल के आगाज़ में जो ही सदर ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला, उन्होंने एक हमें कंसाइनमेंट दे दी थी, एक जो है एक F-16 सस्टेनमेंट पैकेज जिसकी मजमूई मालियत को तकरीबन $397 मिलियन थी, तो वो उन्होंने वागुजार कर दी। उसमें अपनी जो है अपने कांग्रेस से ख़िताब करते हुए पाकिस्तान की तारीफ़ की। और अब जो इस मुलाकात के बाद एक मैंने कहा फ़ौजी सतह पे, दूसरा ये है कि उन्होंने ये किया कि हमारे लिए, हमारे दोनों के दरमियान जो तजारती और माशी ताल्लुकात होंगे, जो क्रिप्टो करेंसी होगी, जो क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा ताउन बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका पहले से मुतबादल तवानाई या रिन्यूएबल्स में यहाँ सरमायाकारी कर रहा है, ये बढ़ेगी। और बिल्कुल टाइम का एंड हो गया है। सरदार मसूद खान साहब, राना साहब और सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह।